السلام علیکم۔ تو یہ بات ہے تقریباً 2021 کی، جب میں ایک دوست سے ملا اور اس سے میں نے جو ہے ساری چیزیں ڈسکس کی کہ کس طرح میں مطلب کہ ٹیک کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں پری انجینئرنگ میں تھا، اور پھر جو ہے وہ مجھے سافٹ ویئر ہاؤس لے کے گیا۔ وہاں پہ میں نے 1.5 سال گزارا، پھر اس کے بعد میں ایک دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس گیا، ادھر تقریباً میں نے 3 سال گزارے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں ادھر سے۔ تو ایسا ہوا کہ جو بھی آپ میں سے سافٹ ویئر انجینئر ہو اس کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم جو ہے کس طرح لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں اور پرابلم سالونگ کرتے ہیں، ساری چیزیں نا، تو ہمارا جو دماغ جو ہے وہ اس طرح سے ٹرین ہو جاتا ہے۔ تو میں جو ایکسٹریمز پہ تھا، جن ایکسٹریم پہ میں زندگی گزارتا تھا، جو بھی میرا بچپن سے میں آ رہا تھا، بائی کا سب کچھ نا، جو بھی میرا بیک گراؤنڈ تھا اس حساب سے ہم چل رہے تھے۔ تو کیسے مجھے اسلام پازیٹیوٹی کی طرف لے کے گیا، میرے اسٹریم صحیح جگہ پہ لگائے، کیسے میرے جو سوالات تھے اس نے اس کے جواب دیے، اور کیسے جو ہے اس نے مجھے ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ دیا۔ مجھے نہیں کہ کوئی بھی اگر اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے، جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور پھر ریئلٹی کی طرف لے کے آیا، اور ریئلٹی مطلب کہ بذات خود کیا چیز ہے وہ آج تک میں وہ ایک الگ بات ہے بہرحال۔ لیکن شروع کرتے ہیں وہاں سے۔ تو میں جو ہے بہت ایکسٹریمزم کا تھا، مطلب کہ ہر ایک چیز کو ایکسٹریم پہ لے کے جانے والا تھا۔ جو بھی چیز میں پکڑتا تھا تو اس کو جو ہے میں ایکسٹریم پہ لے کے جاتا تھا نا۔ تو ایسا ہوا کہ آفس میں جو ہے ہم کام کرتے تھے، اور یہ جو میرا دوسرا آفس ہے ادھر میں تقریباً کبھی کبھار جو ہے 12 گھنٹے بھی گزار دیتا، 16 گھنٹے بھی گزار دیتا تھا، لیکن جو ہے مجھے کمپنسیشنز نہیں چاہیے تھے، یا میں موٹیویٹڈ نہیں تھا سیلری سے۔ میں جو ہے کام کرنا چاہتا تھا اور میں ٹاپ پہ آنا چاہتا تھا، صحیح ہے۔ تو جیسے کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اتنا کام کرے تو اس کو جو ہے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یار یہ چیز جو ہے اتنی پیسوں کی ہے اور یہ چیز اتنی پیسوں کی ہے، تو وہ 12 الگ ایک ٹاپک ہے۔ لیکن میں خالی یہاں پہ اپنے ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ 14 گھنٹے سے لے کر میں 16 گھنٹے تک کام کر سکتا تھا، اور 8 گھنٹے بس جو بھی بندے کی نیند ہوتی ہے تو میں، اور ابھی بھی میں کر سکتا ہوں، مطلب کہ مجھ میں جو ہے وہ چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے ہمارے استاد وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے ڈفرینس بتاتے تھے نا اسلام اور دین میں، مطلب کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ مذہب نا۔ تو وہ جو ہے مذہب اور اسلام دین کے جو ہے ڈفرینس بتاتے تھے۔ بہرحال وہ چیزیں جو ہے میں سمجھ سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ مجھے مطلب کہ ظاہر سی بات، ایک بندے کو اگر پتہ ہو کہ یار میں نماز و زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہوں تو یہ چیز بھی نارمل ہے اس کے لیے، تو وہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا انوائرمنٹ تو یہاں پہ ہے نہیں، نہ آپ جہاد کی بات کر سکتے ہو نہ ایسے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کیا، ڈسکس کیا، اور اس نے جو ہے وہ چیزیں بتائیں کہ یار بینک میں کس طرح پیسے جو ہے وہ بنتے ہیں اور کیسے پرنٹ ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ ڈسکشن سنی تو میں شوق ہو گیا، اور میں جو ہے بڑا مطلب کہ شوق ہوا، لٹرلی میں حیران ہوا کہ یار دس از ناٹ پاسبل۔ تو پھر اس نے کچھ ماڈلز بتائے، سمجھائے سارا کچھ نا۔ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر میں اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیسے کام کرتی ہے۔ جو بھی سافٹ ویئر انجینئر ہو اس کی پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیسے کریٹ ہو سکتی ہے اور کیسے وہ جو ہے لگ سکتی ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے جو بھی پالیسیز لگائے، وہ چیزیں لگائے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سینس بنتا ہے اس بات کا کہ ڈیجیٹل کرنسی اگر ایک سافٹ ویئر انجینئر کے سامنے انٹروڈیوس کی جائے، اور جو واقعی میں سافٹ ویئر انجینئر ہو، وہ جو فرنٹ اینڈ والا اس طرح نہ، لیکن لاجیکل ہو، پرابلم سالونگ سمجھ سکتا ہو، تو اس کے سامنے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو مجھے جو ہے وہاں پہ میں شوق ہوا کہ یار اگر ایک بندہ یہاں پہ مطلب اتنی محنت کرے، اور شروع میں نے بتایا کہ میں پیسے سے جو ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں تھا، لیکن اب کام کرنے کا میرا کوئی وہ تو ہوگا نا، مطلب کہ کوئی میرا گول تھا کہ کام کروں تو میں اچیو کیا کروں، صحیح ہے۔ مطلب اگر میں ٹاپ پہ جاؤں تو میں کیا اچیو کروں، کچھ تو اب کرنا تھا نا۔ چلو میں اگر پیسے کو سائڈ پہ کر دوں نا تو کچھ تو کرنا تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے میں یہ ہینگ ہوا، اور مجھے لگا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے پرنٹ کرتا رہے پیسے، یا ایک ڈیجٹ انٹر کر دے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دے، اور تم جو ہے
سارا دن یہاں پہ محنت کرو تو تم اگر چلو حلال کمانے کی بات کریں نا، ٹھیک ہے، حلال صحیح ہے، لیکن یہاں پہ میں تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ سوچ سکتا ہوں نا تو مجھے اس کے ریلیٹڈ مجھے کام کرنا ہے. اگر تو یہ میرے سمجھ میں نہ آتا نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی تھی یہ چیز کہ یار یہ چیز تو 0 اور 1 ہے، اور یہاں پہ یہ چیز آپس میں مرض نہیں ہو سکتی، اس پہ نہ میں خاموش رہ سکتا ہوں. تو کچھ تو کرنا ہے. تو اب کیا کرنا ہے، مطلب کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ میں بیٹھ گیا. میں نے کہا زندگی کا مقصد کیا ہے پھر میرا، کہ اگر جو ہے آپ یہ اس طرح بیٹھو. اب یہاں پہ میں جو ہے ٹھیک ٹھاک نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، اذکار سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ صحیح سے مجھے جو ہے اسلام نے ہٹ کیا، صحیح سے مجھے جو ہے اسلام ہٹ ہوا، اور صحیح میں جو ہے اس میں ڈیپ ڈائیو کیا اور ساری چیزیں میں نے دیکھی. تو اس کے بعد جو ہے میں بیٹھا اور میں نے کہا یار اگر میں کل کو مر جاؤں اور میں جو ہے اللہ کے سامنے یہ کہوں کہ یار میں تو بس سارا دن ہی کام کر رہا تھا اور دوسرے نے جو ہے اس طرح کیا اور اس نے تو پیسے بنا لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تو سمجھ آ رہی تھی نا، وہ تو ظلم کر رہا تھا. تو تم تو مطلب کہ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ یار میں جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سک رہا تھا، اور میں لٹرلی جو ہے کہنا چاہ رہا تھا کہ یار بس مطلب کہ اگر ایک بندہ بینک کھولے اور وہ اپنی جو بھی پروسیسر ہے اس کو فالو کرے تو بس پھر تو وہ کام ہی نہ کرے، بس پیسے بناتا جائے، مطلب کہ پاسبل اس طرح. تو ایسا ہوا کہ اگر تو یہ بینکنگ سسٹم بھی اس طرح نہیں ہے تو لیکن ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آ رہے ہیں. تو انسٹیڈ آف مطلب کہ میں محنت کروں ٹیک میں تو میں محنت کروں اکانومی میں، مطلب کہ یہ چیزیں اکاؤنٹنگ وغیرہ میں چاہوں، یہ ساری چیزیں کروں تو اس سے میں زیادہ پیسے کما لوں گا، ادھر تک چلا جاؤں گا. تو اس طرح ہوا کہ میں نے یہ ساری چیزیں بس کی کہ یار میں جو ہے یہ چیز نہیں کروں گا، اور مطلب کہ جو بھی زندگی کا پرپز ہے میں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہی ڈھونڈتا ہوں میں. تو اب جو ہے وہ شروع ہوئی، زندگی شروع ہوئی. اب یہاں پہ میں انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے مطلب کہ سارے اللہ کو پسند ہیں، لیکن جو اللہ کو چاہتے ہیں نا، مطلب کہ جو بھی چاہے کہ یار میں بس اب جو ہے اب ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا اور بس گناہ چل رہے ہیں میرے، صحیح ہے وہ، لیکن جو میری وہ انر تھاٹس تھے نا وہ یہی تھے کہ یار یہ نہیں ہے، یہ نہیں پاسبل، یہ نہیں پاسبل، یہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایکسٹریمس میں تھا میں. تو میں کیا کیا کہ جاتا گیا اور جو ہے میں نے جو ہے وہ جاب چھوڑ دی. صحیح ہے، جاب چھوڑ دی کیونکہ اب پیسے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جاب چھوڑ دی. تو اب جو ہے میں اللہ کی طرف مطلب کہ میں نے کہا بس میں ادھر جاتا ہوں، بس یہ چیزیں جو ہے ویسی بھی تو یہ مجھے تو پتہ چل گئی تھی. تو ایسا ہوا کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہر ٹائم ہے، لیکن جب وہ آپ کو درجے دینا چاہتا ہے نا تو وہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا. ظاہر سی بات ہے، وہ جب بھی بڑا آدمی جو ہے وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو پہلے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ تو دیکھے گا کہ آپ آئے کہاں سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چھوڑے گا اپنے ساتھ. تو میں جاتا گیا اور میری جاب چلی گئی، اور مجھے مطلب کہ میں رشتے سے بھی ریجیکٹ ہوا جو کہ میرا پسند کا رشتہ تھا. اور کچھ دوست تھے بظاہر مطلب کہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے کہتے رہے کہ یار تم ساری چیزیں جو ہے وہ کاپی پیسٹ کرتے ہو نا. اب مطلب وہ ہیں تو صحیح لیکن اس طرح نہیں تھے جس طرح ہوا کرتے تھے. اور میں نے کیا کیا کہ ذاتیات چھوڑ دی ہے. آنا پرست تھا میں، ایگوئسٹک تھا میں، لیکن پھر میں نے ذاتیات چھوڑ دی ہے. ظاہر سی بات ہے الگ کے لیے جاؤ گے تو ذات پہ تو کمپرومائز کرو گے، لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. تو جو بھی ہے کربلا پڑھ لے، کربلا سے اس کو جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ ذات اور دین میں ڈفرینس کیا ہے. تو یہ ہوا میرے ساتھ. اور جب ذاتیات چھوڑے تو بہت کھلا فیل کیا، مطلب کہ بس ایک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کا دنیا کے ساتھ کیا ہے، مطلب دنیا تو جو کہے. تو یہ ہوا. اس طرح جاتے جو ہے میں چیزیں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، یا میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو بس صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو ایک بندہ ہے اس نے اللہ کے لیے جانا ہے، اور وہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل بھی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں مطلب کہ اس کو سمجھ آتی ہیں چیزیں، تو اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہے. اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ یار آپ جو ہے بس نماز و زکوٰۃ حج پڑھ لو، بے شک آپ کو جنت مل جائے گی اس سے، لیکن اس کی ذمہ داری کچھ اور ہیں. اور اللہ نے جو ہے اس کے لیے اس کو اگر جو بھی مطلب کہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کا دماغ کس طرح سوچتا ہے، اور وہ اور سے کس طرح الگ ہے. کچھ اس سے بہتر ہوں گے، کچھ اس سے مطلب کہ کم ہوں گے،
لیکن جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، وہ کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح چل رہی تھیں. تو جاب گئی میری، اور اس ٹائم پہ جو وہ ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، اور رزق کیا چیز ہے وہ ڈیفینیشن میرے بدل گئے کہ رزق واقعی میں کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں مجھے جو ہے وہ میری بدل گئی، مطلب کہ سب کچھ جو ہے وہ بدل گیا. اور جو بھی میرا نیریٹو تھا نا، ساری چیزیں اسلام سے جو ہے انٹروڈکشن ہوئی، اور اس میں جو ہے پوزیٹیو. اور اس کے بعد ایک سٹیپ آتا ہے کہ جس نے مجھے جو ہے وہ HKS دیا، اور بالکل جو ہے میں بالکل مطلب کہ فری ہو گیا. اور بھی امتحان آئے کہ اللہ مجھے اس امتحانوں میں پاس کرائے. پھر ابھی تقریباً 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے کے میں نے جاب چھوڑی ہوئی ہے، اور میری جاب جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر تو رزق کا مالک اللہ ہے، اس پہ کسی کو مطلب کہ یقین کرنا ہے، یا اللہ نے کسی کو ٹرنا اس کو امتحان سے لے کے جانا ہے، ظاہر سی بات ہے. اب یہاں پہ میں نے ایسٹس میں بھی انویسٹمنٹ کی تھی، سیونگس جو بھی میری تھی وہ میں نے ایسٹس میں لگا دیے تھے. وہ ایسٹس جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکے تھے. لیکن میری محبت جو تھی وہ تو کام سے تھی، وہ تو جاب سے تھی، وہ تو ایسٹس وغیرہ سے تو تھی ہی نہیں. تو ایسٹس ڈبل ہوتے، لیکن وہ چیز مجھے ٹریگر جو ہے وہ نہیں کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے، جو بھی سین تھا، معاملہ پیسوں وغیرہ وہاں سے چلتا تھا. تو یہ ہے کہ اس طرح سین ہوا سارا نا. اب جو ہے میں آیا ہوں 2 دن پہلے، مطلب کہ اسلام آباد. وہ بھی شاید میں مطلب کہ جاب سے ریلیٹڈ ہو، یا جس طرح جو بھی میرا اپنا گول ہے اس حساب سے میں آیا ہوں. میں یہاں پہ جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ ہو وہ اگر اللہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے امتحانات آئیں گے، اس پہ جو ہے سب کچھ آئے گا. اس پہ اسے لوگ چھوڑیں گے، اسے گھر والے چھوڑیں گے، اسے دوست چھوڑیں گے، اسے ریجیکشنس ملیں گی. ریجیکشن سے تو بڑی زبردست باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے اتنا. تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا. لیکن اس نے جو ہے اگر تو اللہ کو ماننا ہے نا، تو وہ لاجک سے جو ہے بااعلیٰ تر ہے. بس یہ بات ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام آپ کو یہ نہیں سکھا رہا نا کہ لاجک سے چیزیں نہیں چلتی، اللہ ملے گا آپ کو ایمان بالغیب سے، ٹھیک ہے. اور جو بھی بندہ ہو وہ لاجک سے اگر اوپر سوچنا چاہتا ہے تو وہ ایمان بالغیب، وہ اس پہ یقین لے کے آئے گا. اور اس پہ یقین لانے کے لیے اس کو ٹیسٹ دیے جائیں گے. اس کے یہ بندہ ذہن میں ڈال دے کہ گناہ ہوتے رہیں گے، گناہوں سے دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا، یہ سارا کچھ. لیکن جو ہے وہ جو چیز آپ کو پریپیئر کر رہی ہے، اللہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا. اور اگر تو آپ کو ریزلٹس ادھر چاہیے نا، ادھر چاہیے، تو ادھر آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے. اگر ہر چیز کے ریزلٹس ادھر ملتے نا تو یہ پروف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر تو کسی کو یہ مطلب کہ چاہیے کہ یار یہ مجھے پروف کر دو، یہ ہر چیز کی ریزلٹس یہاں پہ ملی، یہ پروف نہیں ہو سکتا، تو میں پروف کر دوں گا، کمنٹ کر دیں نیچے. تو لیکن یہ پروف نہیں ہو سکتا. آپ کو ایمان بالغیب رکھنا ہوگا، تبھی چیزیں آپ کو چیزیں جو ہے وہ پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، یہی اللہ کی مرضی ہوگی. ان باتوں میں لاجک نہیں ہے، ان باتوں میں ایمان بالغیب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے ایمان بالغیب پہ یقین رکھنا ہوگا. اور جو بھی ریجیکشنس ملتے ہیں آپ کو، جو کچھ کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، وہ آپ اس میں یہ کہو گے کہ بس اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. ایک جاب سے ریجیکٹ ہوئے، میں تو 20-25 انٹرویو کے ریجیکٹ ہوا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ چونکہ محبت ہوتی ہے، اللہ کہے گا کہ کچھ تو چھوڑو گے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو وہ جاب سے تو یا کام سے تو میری محبت تھی. اور ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مطلب کہ جینس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. تو یہ ہے. اور ظاہر اب لوگ مجھے کمنٹ کریں گے کہ یار اس طرح ہوتا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ آپ سب کی دعاؤں کا. لیکن میں یہاں سے جو ہے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریزلٹس کا جو بھی دعویٰ ہے وہ آپ یہاں پہ نہ کرو. آپ کام اللہ کے لیے کرو، اس کو چھوڑ دو، اور ریزلٹس وہاں ملیں گے ہمیں اگر ہمارا ایمان بالغیب ہے. اگر آپ کا ایمان بالغیب نہیں ہے، اسلام آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں لے کے جا رہا، ایمان بالغیب آپ کو نہیں دے رہا، آپ کے ساتھیات پہ آپ اپنا کمپرومائز نہیں کر پا رہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے آپ وہیں کرتے رہو گے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا آپ گلے شکوے کرتے رہو گے. مومن جو ہے وہ گلے نہیں کرتا. وہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے کدھر ملنا ہے یہ سب کچھ. وہ ادھر دنیا جو ہے الٹ پلٹ ہو رہی ہوگی نا، ہو جس کی دنیا وہی الٹ کرے تو کر دے، اس میں کیا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ یار چیزیں کس طرح چلتی ہیں. تو باقی جو ہے اگر کسی کو میری باتوں میں غلطی محسوس ہوتی ہے، جو بھی محسوس ہوتا ہے، آپ کمنٹ کر دو، میں اپنی اصلاح کروں گا. اور میں جو ہے کسی سے مطلب اختلاف رکھوں گا، ذات پہ نہیں رکھوں گا، دین پہ رکھوں گا.
اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے لڑو جھگڑو، آپ اپنی موقف پیش کرو، میں اپنا موقف پیش کروں گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح میری بدل گئی. تو یہ تھی میری لائف سٹوری تو نہیں تھی، بہرحال 2-3 سلائڈس، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اسلام نے جو ہے وہ مجھے سنبھالا، اللہ نے سنبھالا، اور جو ہے ایک ہی ٹائم پہ ہوا یہ سب کچھ. میں نے جاب چھوڑی، مجھے ریجیکشن ہوئی، وہی شادی سے جدھر میں شادی کرنا چاہتا تھا ادھر سے میں ریجیکٹ ہوا، دوستوں نے اس طرح کیا، اور جو ہے ساری چیزیں مطلب کہ ایک ٹائم پہ نا. تو جزاک اللہ آپ لوگ کے ٹائم کا، تھینک یو، اللہ حافظ.